الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رات کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ دنیا میں دو ہی رویے ہیں، ایک یہ کہ آدمی بینا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت کی آنکھ اس کو دی ہے اسے کبھی بند نہ ہونے دے، اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کی کائنات کو اس زاویے سے دیکھتا رہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے آپ کو اندھا بنا لے۔ آنکھیں تو انسان کو دی گئی ہیں، لیکن اس دنیا کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ اس کا موضوع نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقائق صاف نظر آ رہے ہیں اس نے ان کو بھی دیکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بینائی اور یہ اندھا پن فرمایا تھا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ سب باتیں علم و عقل کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں۔ انسان کی فطرت میں جو چیزیں ودیت کی جا رہی ہیں انہی کی یاد دہانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عقل کو استعمال کرے گا تو ان سے یاد دہانی حاصل کر لے گا، لیکن کوئی شخص اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اندھا ہی بن کر رہنا ہے تو پھر اسے کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون زیر بحث تھا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے وہ اپنی فطرت کی کتاب کو بھی پڑھنے میں غلطی نہیں کرتے، اور جب اللہ کے پیغمبر آ کر اسی کتاب فطرت کو خدا کی کتاب کے ذریعے سے موقت کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی تفصیلات تک واضح کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی قبول کرنے میں انہیں ابا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ کی ہدایت خواہ وہ انسان کی فطرت میں الہام ہے یا اس کی کتاب میں ہے، دونوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے عقل کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔ اسے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی یاد دہانی حاصل کر لے تو وہ فطرت سے کیا پاتا ہے اور پیغمبروں کی ہدایت سے کیا چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو گنوا دیا ہے، ایک ایک چیز کو، جو ضروری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہی گنوائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ کہی تھی کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے، یہی وہ عہد ہے جو الست کے موقع پر لیا گیا۔ یہی عہد ہے جس کی یاد دہانی انسان کی عقل اسے کراتی ہے، اور پھر پیغمبر آ کے اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عقل والے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ کے اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے صلہ رحمی مراد ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے۔ ہر کتاب میں بعض چیزیں عرف کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اس تعبیر نے بھی قرآن میں یہی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کا حق ادا کرنا۔ اسی چیز کو جب دین کے بنیادی اخلاقیات واضح فرمائے ہیں تو وہاں پر بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
یعنی قرآن مجید میں سورہ نحل کی وہ آیت جو تمام اخلاقیات کو واضح کر دیتی ہے، تو اس میں کیا کہا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں 3 باتوں کی ہدایت کرتا ہے، عدل کی، احسان کی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیتے رہنے کی۔ تو یہ گویا بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے۔ جب آپ ان کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وہ ضرورتیں مالی بھی ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، وہ سماجی بھی ہوتی ہیں، جب ان کا لحاظ کرتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے، اور اگر ان کو پورا کرنے سے گریز کیا جائے تو یہ قطع رحمی ہے۔ اس کے بارے میں تاکید فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور پیغمبروں کی دعوت سے بھی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحم کے رشتوں کو، تعلقات کو۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی خدا ترسی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے بندے ہونے کا شعور رکھتے ہوئے جیتے ہیں۔ ان کو یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو پھر وہ اس خالق کے معاملے میں نہ غفلت کو روا رکھتے ہیں، نہ نچنت ہو کر بے خوف ہو کر جیتے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کسی جن بھوت کا خوف نہیں ہے جس کا ذکر ہوتا ہے یا ڈرنا، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی اس کی ناراضی کا اندیشہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا اندیشہ رکھتا ہے کہ اگر اس سے ملاقات ہونی ہے تو میں اس ملاقات کے موقع پر شرمندہ نہ ہوں، اور یہ اندیشہ بھی رکھتا ہے کہ وہاں اگر حساب کتاب ہوا تو ایسا نہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں یا ایسے جرائم کر کے وہاں حاضر ہوں جن پر اللہ کسی سزا کا فیصلہ سنا دے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کا ادراک جیسے ہی انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ بے خوفی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، یعنی وہ اندیشہ ناکی کی زندگی بسر کرتا ہے، خدا ترسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ تقویٰ ہے، یعنی جیسے ہی انسان نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں اس دنیا میں بے مہار نہیں ہوں، مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے، اپنے بنانے والے سے ملنا ہے، تو اب وہ اندیشے کی زندگی بسر کرے گا، اندیشے کی نیند سوئے گا، اندیشے کے ساتھ معاملات کرے گا۔ یعنی اگر وہ خلوت میں ہے تو اس وقت بھی، جلوت میں ہے تو اس وقت بھی، معیشت کے معاملات دیکھ رہا ہے تو اس وقت بھی، سیاست میں ہے تو اس وقت بھی، معاشرت اور سماج کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس وقت بھی بہت متنبہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو یہاں 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب، اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے، یعنی انہوں نے ان چیزوں کو جب ایک بار سمجھ لیا جو ان کے پروردگار کو مطلوب ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن میں اس کی رضا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ 2 قدم چلے اور پھر پیٹھ پھیر دی، نہیں، پھر وہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہم کمزور انسانوں سے ہوتی ہیں اور ہر شخص سے ہوتی ہیں، لیکن انسان کا متنبہ رہنا، اپنا احتساب کرتے رہنا، جہاں غلطی اور کوتاہی ہو جائے تلافی کی کوشش کرنا، اگر کسی موقع پر نفس کا بہت غلبہ ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا، جس کو ہمارے ہاں توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اگر رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی ثابت قدم ہے، یعنی اس نے اپنے پاؤں جما رکھے ہیں اور وہ پا برجا ہو کر
اپنی فطرت کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہے اور اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش اور خوش رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی جب انہوں نے نیکی کی راہ اختیار کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی راہ پر چلیں گے، تو یہ راہ کوئی پھولوں کا بنایا ہوا راستہ تو نہیں ہے نا، اس میں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، اخلاقی تقاضے اپنی قیمت چاہیں گے، ان کو پورا کرنے کے لیے کبھی کچھ چھوڑنا پڑے گا، کبھی کسی چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ ایک ہمہ جہتی امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے سب موقعوں پر جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صبر، یعنی وہ صبر جو قرآن کی تعبیر ہے، جس کا مطلب ہے ثابت قدمی۔ اسی کو سورہ عصر میں بیان کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو ایفائے حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہر شخص کو بتاتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ یہ حقوق ہیں جن کے ایفاء کی وہ تلقین کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہر شخص سے کہتے ہیں یہی امر بالمعروف ہے۔ یعنی امر بالمعروف اصلاً دین کے اوامر یا نواہی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فطرت کی چیزیں جن کو میں آپ سب سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسان مذہب، رنگ، نسل سے قطع نظر سمجھتے ہیں، ان کی دوسروں کو تلقین کرنا۔ معروف کا مطلب ہے الذی عرف، جانی پہچانی نیکیاں۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایفائے حقوق، اور اس کے ساتھ ثابت قدمی کی نصیحت۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں خدا ترسی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے، تو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، نشیب آئیں گے، ان میں ثابت قدم رہنا یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ثابت قدمی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب اس کے بعد جو پیغمبروں نے ہدایت دی تھی اس پر مبنی اب ان کے احکام وہ بیان کیے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ دیکھیے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، جو اللہ سے انہوں نے الست میں عہد باندھا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ جب اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے تو پھر کبھی اس پیمان کو توڑنے کا نہیں سوچتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ظاہرہ انسانی فطرت ان رشتوں کے بارے میں متنبع کرتی ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ ان رشتوں کا لحاظ رکھتے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو جان لیا تو اس کے لازمی نتیجے کو بھی جان لیا کہ ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ جب ملاقات ہونی ہے تو اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں وہاں برے حساب سے سابقہ نہ پیش آ جائے۔ یہ تو بنیادی چیزیں تھیں، اور ثابت قدمی کی نصیحت کر کے اب گویا ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائی جو پیغمبروں کی تعلیمی سے ہمارے علم میں آئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جب بھی ذکر کی جائے گی نماز ہوگی، اور نماز کا اہتمام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یعنی بندہ جب یہ مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کا خالق ہے، اسی کے علم و حکمت کا نتیجہ میرا وجود ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا سچا تعلق استوار ہو، وہ تقرب اللہ کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب رشتوں میں بڑا رشتہ تو میرے خالق کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کا خلاصہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، اور حمیت و حمایت کی صورت میں۔ پرستش سب سے پہلا ظہور ہے،
سب سے بنیادی ظہور ہے، وہ ہمارا معبود ہے، خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جب پرستش کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنے کے لیے یا اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یا اس تعلق کے اظہار کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا کر انہیں نماز کی صورت دے دی۔ یعنی اس کے بجائے کہ انسان اپنے طریقے پر ایسی چیزیں اختیار کرے جو اس کے شرف کے خلاف ہوں، جن میں وہ حسن نہ ہو جو خدا کے ساتھ تعلق میں ہونا چاہیے، وہ اس مقصد کو پورا کریں جو اس تعلق سے پیش نظر ہے، اس میں انسان نے بڑی غلطیاں کھائی ہیں پرستش کے طریقے ایجاد کرنے میں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس طریقے کو نماز کی صورت میں متعین کر دیا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم کو اس کی تلقین کی گئی، سب پیغمبر اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرتے رہے جس طرح سے اب ہم کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تجدید کر دی گئی، تو فرمایا اور نماز کا اہتمام کیا، یعنی جب وہ اپنے پروردگار سے متعلق ہوئے تو سب سے بڑھ کر یہ چیز ان کی نماز کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ بندوں کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی خواہ وہ آپ کے اعزاء ہیں، خواہ اقربا ہیں، خواہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے۔ تو دوسری چیز بیان کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور نماز کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کیا۔ کیسے خرچ کیا؟ سرًا وعلانیةً، کھلے اور چھپے، یعنی جہاں ضرورت تھی کہ سب کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے بھی دریغ نہیں کیا، اور جہاں یہ ضرورت تھی کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس کا بھی اہتمام رکھا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اپنی اپنی ضرورتیں اور اپنا اپنا محل ہوتا ہے۔ بعض جگہ ہیں کہ جہاں علانیہ خرچ کرنا ہی موضوع ہے، اور بعض جگہ ہیں کہ جہاں اس کو چھپانا ہی بہتر ہے، تو اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اس کے بندوں کے لیے عام رکھا، اس لیے کہ امتحان کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں تفاوت رکھا ہے، ورنہ تو دنیا میں لوگوں کو بھیج کر انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سب کو یہ نعمتیں یکساں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن فرق رکھا، یعنی بعض لوگ ہیں وہ غربت میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، ان کے حالات ان کے قابو میں نہیں رہتے، مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں مٹی سونا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ فرق اسی لیے رکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اس امتحان سے بھی گزریں۔ تو اللہ کے ہاں نماز اور بندوں کے ساتھ تعلق میں انفاق، یعنی ان پر خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کر دیں، اور بیان کرنے کے بعد پھر جو ہماری معاشرتی زندگی ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں، معاف کیجیے، اس کے سب سے بڑے مسئلے کو لیا ہے۔ ہمارے جو روابط اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو خاندان کی سطح پر ہوتے ہیں۔ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک عورت سے شادی کروں گا، تو اس سے گھر کی، خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے کے ساتھ والدین کے رشتے تو پیدائشی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو پھر گویا ایک اور رشتہ وجود میں آتا ہے۔ والدین کے ہاں دوسری اولاد بھی ہے، بہن بھائیوں کے رشتے موجود ہیں، اوپر سے خاندان چلا آ رہا ہے، وہاں بھی کچھ رشتے ہیں، یہ پھوپھی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ خالو ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، تو یہ خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ایک بڑا دائرہ معیشت کا دائرہ ہے۔ معیشت کے دائرے میں پھر اسے لوگوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی لوگوں کو کوئی خدمت فراہم کر رہا ہے۔ آپ کے تعلقات اور روابط پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور چونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس نے اس دنیا کو محتاج اور محتاج علیہ بنا کے پیدا کیا ہے،
یعنی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر سکوں۔ میری کچھ ضرورتیں ہیں جو دوسروں سے متعلق ہیں، وہ میری سماجی ضرورتیں بھی ہیں، نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں، اور میری معاشی ضرورتیں بھی ہیں۔ میں باہر نکلوں گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، مجھے گھر میں آؤں گا، خاندان میں جاؤں گا تو سماجی تقاضے پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی چیز سیاسی ضرورتوں نے پیدا کر دی ہے۔ انسان کو چونکہ ایک نظم بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، سیاست کرنے والے حوصلہ مند لوگ میدان میں نکلتے ہیں، اس میں بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجھے پسند ہے، وہ آپ کو پسند ہے، یہ بھی ایک میدان ہے جس میں انسان کے وجود کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حقیقی برائی اور حقیقی اچھائی وجود میں آتی ہے۔ یعنی جب تک میں اپنی ذات تک محدود ہوں، اس وقت میری اچھائی میرے باطن میں ہے اور میری برائی بھی میرے باطن میں ہے۔ ویسے تو انسان اپنی فطرت کے ظہور کے ساتھ ہی اچھائی اور برائی کا کچھ نہ کچھ شائبہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا ظہور بہت ادنا درجے میں ہو تو تنہائی میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ معاشرت پیدا کرتا ہے، وہ معیشت میں دخل انداز ہوتا ہے، وہ سیاسی معاملات انجام دیتا ہے، تو یہ پھر سیاست اور معیشت اور معاشرت، جس کو آپ سماج بھی کہتے ہیں، یہ اس کے دائرے ہیں جن میں بڑے پیمانے پر اجتماعی یا انفرادی برائیاں اور اچھائیاں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کسی سے کچھ توقع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے تو اس میں اچھائی ہونی چاہیے، برائی کا ارتکاب اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اب اچھائی ہمیں بھی کرنی ہے، برائی سے ہمیں بھی بچنا ہے، اور دوسروں سے بھی اس کی توقع پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اس کو لیا ہے۔ اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا؟ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی جو الست کا عہد باندھ کر اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اس کو محکم رکھتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں برے حساب سے سابقہ پیش نہ آ جائے۔ جو دین سمجھ لیا، جو حق سمجھ لیا، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے رہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ادھر سے پکارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس پر لبیک کہتے ہیں، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اس سارے دائرے میں جس کا میں نے ذکر کیا، معیشت کا، معاشرت کا، اسی طرح سے سیاست کا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی اور بھلائی کا تصادم، اس کی جدلیات پیدا ہو جاتی ہے، یہ دونوں متصادم ہوتی ہیں آپس میں، یعنی یا آپ کریں گے کچھ تو دوسروں کے لیے وہ برائی ہوگی یا بھلائی ہوگی، یا دوسرے کچھ کریں گے معاملہ آپ کے ساتھ، خواہ وہ سماج میں کریں، خواہ خاندان میں کریں، خواہ وہ معیشت میں کریں، خواہ سیاست میں کریں، تو اب گویا برائی اور بھلائی کا تبادلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے تو برائی جانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کی ضمانت تو نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے کی طرف سے آئے گی نہیں۔ تو وہ جو برائی آتی ہے، یعنی وہ معیشت میں آئے، وہ خاندان میں آئے، وہ سیاست میں آئے، اس کے مقابلے میں بھی برائی پیش نہیں کرتے، بھلائی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ بہت کمال کا ہے، یعنی برائی آئی تو برائی مدافعت پیدا کرتی ہے نا، یعنی اب مجھے مقابلہ کرنا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں انسانی فطرت اپنے باطن میں چونکہ غلط رجحانات بھی رکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اب اس برائی کا جواب اس سے زیادہ برائی سے دو، اینٹ آئی ہے پتھر سے اس کا جواب دو۔ اس میں کہا ہے کہ جواب تو دینا ہے، دفع کرنا ہے، یعنی برائی آ گئی ہے، اینٹ بن کے آ گئی ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو تمہارے پاس ایک پتھر ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ بھلائی کا پتھر ہے، تم اس کو دفع کرو لیکن بھلائی سے دفع کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ کوئی برائی آخری درجے میں بھی آ جائے تو ان کا داعیہ یہی ہے کہ نیکی کرنی ہے۔ قانون کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اجازت دی ہے کہ تم اگر
برائی کے مقابلے میں آ گئے ہو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت دی ہے، لیکن جہاں اجازت دی ہے وہاں فوراً کہہ دیا ہے معاف کر دو تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں ان کو وہ حکمت مل گئی ہے جس سے بڑا کوئی خیر کثیر نہیں ہے، اور جس کو یہ مل گئی اس سے بڑا کوئی نصیبہ ور نہیں ہے۔ یہ اگر غور کر کے دیکھیے تو پوری انسانی زندگی کے بارے میں ایک بالکل ہی مختلف لائے عمل ہے۔ یہ معاملہ ایک شوہر فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بیوی کی ساری خرابیوں اور برائی کے باوجود اس کی برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے۔ بیوی فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ ماں باپ اور اولاد یہی فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی توقع کے، کسی مطالبے کے بغیر میرا کام صرف بھلائی کرنا ہے۔ یہی چیز معیشت میں، سیاست میں دخل انداز ہو جاتی ہے، اور ہر جگہ ایک بندہ مومن صرف بھلائی کو اپنا ہدف، مقصد اور نصب العین بنا لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نصیب ور نہیں ہے۔ یعنی اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے نصیب میں تو پتہ نہیں کیا اچھائی لکھی ہے یا برائی، تو لوگ دولت کو سمجھتے ہیں کہ وہ مل گئی تو نصیب ور ہے، حسن کو سمجھتے ہیں کہ وہ میسر ہوا تو نصیب ور ہے، علم اسی طرح کا ایک تکبر بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نصیب ور وہ ہیں، یعنی ان کے نصیب اصل میں بڑے نصیب ہیں جو یہ حوصلہ پیدا کر لیں کہ وہ برائی کے جواب میں بھلائی کریں گے۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ کہا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے کہ مجھے برائی کو صرف بھلائی سے دفع کرنا ہے، میں کبھی بدلہ نہیں لوں گا، مجھے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بھلائی کا سرچشمہ بن کر رہوں گا، جو برائی بھی آئے گی اس کے جواب میں کوئی انتقام نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، صرف بھلائی۔ تو فرمایا کہ یہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نصیبہ ان کا ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور جو خدا کی معیت میں رہتے ہیں، اور جن کو گویا اللہ نے بڑا نصیبہ ور بنا دیا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی اس سے عمدہ الفاظ میں کسی انسان کو خراج تحسین نہیں دیا جا سکتا جس میں خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر بھی خرچ کیے جاتے ہیں جن کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، یعنی کبھی یہ چیز ان کو روکنے کا باعث ہی نہیں بنتی۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پروردگار اسی رویے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن پسند نہیں کرتا اس کو کہ بدلہ لیا جائے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اور شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کیا جائے، اور ظلم کے جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف کا علم اٹھائے رکھا جائے، خواہ اس کے لیے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ تعلیم ہے جو ان دو لفظوں میں بند کر دیا قرآن نے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ یہ تمام تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ منکرین کو متنبہ کر دیا جائے کہ تم جس اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کے ساتھ تم ان لوگوں کی مانند نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہر شخص کا رویہ یکساں نہیں ہو سکتا، چنانچہ مطمئن رہیے، اس سے وہی لوگ یاد دہانی حاصل کریں گے جو ہوش گوش رکھتے اور عقل سے کام لیتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار کا رنگ وہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان صفات کے حاملین آپ کی بات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا ہے اولئک لہم عقبیٰ الدار، یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے۔ یعنی یہاں تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی فضیلتیں بیان کر کے چلا جائے، لیکن اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔
اس کے بعد اگلے گھر کی یعنی وہ جو آگے ہمیں ملنے والا ہے اس کی تفصیل کی ہے کہ وہاں میں کیا دینے والا ہوں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کا باب زیر بحث ہے۔ اس میں ہم مسند طیالسی کی ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 2362۔ یہ روایت ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی کر لیا۔ اس میں جو علامات زیر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں چند چیزوں کی وضاحت۔ ایک تو میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، یعنی خواہ وہ علامات قیامت ہوں، یہ بھی ظاہر ہے کہ مستقبل کی چیز ہے، اور خواہ آپ کے فوراً بعد جو حالات پیش آئے ان میں کوئی چیز آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے جنت دوزخ ان کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کی، تو یہ آپ کے علم میں کیسے آتی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو اللہ ہی کی طرف سے بتایا جائے گا، اپنے آپ تو آدمی کسی چیز کو نہیں جان سکتا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بھی بیان ہوتی تھیں کہ جیسے قرآن میں آیات اتر آئیں۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کے بارے میں خود قرآن نے بیان کر دی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات قرآن سے الگ وحی کر کے بتا دی گئی، لیکن زیادہ تر اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں، یعنی رویا میں دکھائی گئیں۔ چنانچہ جب ہم حدیث کے اس پورے ذخیرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہماری تاریخ ہے، تو اس میں بہت واقعات ہیں جن میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو بالعموم یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں۔ اب جب دکھائی جاتی تھیں تو یہ رویا بن جاتا تھا، اور رویا یا خواب یہ سوتے میں ہو یا بیداری میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چیز دکھا دی گئی آپ کو۔ میں نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ بعض موقعوں پر آپ نے خود اس کو بیان کر دیا کہ اس وقت مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے۔ تو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ محتاج تعبیر ہوتی ہیں، یعنی ان میں وہی طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ حضرت یوسف کے رویا میں ہم نے دیکھا، سورہ یوسف کے مطالعے میں کہ کس کس پہلو سے چیز دکھائی گئی، تو وہ چیزیں ممثل کر کے گویا ایک تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہیں۔ اس میں بعض اوقات تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سیدنا یوسف کو دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں، تو تعبیر کی ضرورت تھی۔ اس میں بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ جن جگہوں پر تعبیر کی ضرورت تھی وہاں تعبیر نہیں کر سکے، اور اس سے بعض چیزیں داخل ہو گئیں ہمارے ہاں جن کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ تو اس میں نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے، یہی لکھا ہے میں نے اس پر، یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے، یعنی دو امکان ہے اس میں۔ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، بہت سنا ہوگا قیامت سے پہلے، یہ اس کی علامات میں بیان ہوا ہے۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا گیا اور یہ کسی حقیقت کی تمثیل ہے، یعنی کسی حقیقت کو ممثل کر دیا گیا ہے اس میں، جیسے کہ سیدنا یوسف کے معاملے میں حقیقت کیا تھی؟ یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ان کے 11 بھائی اور ماں باپ دونوں ان کی عظمت کا اعتراف کریں گے، یہ حقیقت تھی۔ لیکن تمثیل میں یہ چیز کیا بن گئی؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھکتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، تو اس میں چونکہ کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اگر کے ساتھ یہ بیان کیا۔ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے
کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بیک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی اگر یہ تمثیل ہے تو پھر تعبیر سامنے آ جائے گی، اور اگر یہ حقیقت کا بیان ہے تو یہ اس طرح ہوگا. اپنا رجحان بھی میں نے بیان کر دیا کہ بظاہر جس طرح یہ بات نقل ہوئی ہے اس سے حقیقت ہونے ہی کی طرف ذہن جاتا ہے. یہ ایک بات تھی. اس کے بعد ایک دوسری نشانی بیان ہوئی تھی اس روایت میں، اور وہ یہ تھی کہ زمین کا جانور عین چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا. دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی زمین کا جانور. اس میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا ہے. میں نے لکھا ہے کہ اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں صراحت کی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کا ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ہم زمین کے پیٹ سے جانوروں کو پیدا کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے نر و مادہ کے ملاپ سے ان کی نسل چلا دیتے ہیں. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ اس وقت مارز بحث میں ہے. یعنی اس وقت دنیا میں اگر یہ آخری زمانہ ہے، دنیا میں اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے جو سب سے زیادہ علم کی دنیا میں زیر بحث ہے، اس کو متاثر کر رہا ہے، جو مذہبی بحثوں میں ایک بنیاد کی حیثیت اختیار کر گیا، وہ کیا ہے؟ پہلی پیدائش. یعنی یہی مسئلہ ہے. تو اب اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فیصلہ فرمائیں قیامت سے پہلے کہ وہ جو پہلی پیدائش کا دور ہے اس کی ایک جھلک دکھا دیں. اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست، دیکھیے غالباً اس لیے کہا گیا. پھر عرض کر دوں کہ ان تمام معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز محض تمثیل ہو. زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں. چنانچہ اسی کے ساتھ، یعنی جیسے یہ واقعہ ہو جائے گا مختلف جگہوں پر جانور اسی طرح پیدا ہوتے نظر آ جائیں گے. چنانچہ اسی کے ساتھ ان تمام قیاسات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی جو نظریہ ارتقاء اور اس طرح کے بعض دوسرے نظریات کی صورت میں اس وقت زیر بحث ہے. یعنی فیصلہ ہو جائے گا. یہ فیصلہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی انہی معاملات میں دکھاتے ہیں جن میں پھر فیصلہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں اب یہ زیر بحث آ چکا ہے، اور یہ پچھلی روایت میں بھی تھا کہ نشانیوں کی ترتیب کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب روایتوں کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ دو ہی ہیں بنیادی طور پر، وہ سامنے آ چکی ہیں. وہ دونوں نشانیاں بالکل آخری درجے میں پوری ہو چکی ہیں. اب ہر شخص ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے وقوع قیامت کی نشانیاں. تو اب وقوع قیامت کی نشانیاں تو اس وقت نمودار ہونا شروع ہوگی جب کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ اس معاملے کی بھی میں نے وضاحت کی اور لکھا ہے کہ پچھلی روایت کے پیش نظر، یعنی چونکہ پچھلی روایت میں یہ بحث ہو گئی تھی کہ پہلی نشانی کون سی ہوگی، پچھلی روایت کے پیش نظر انہیں جو یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس روایت میں، انہیں اس مرحلے کی نشانیاں سمجھنا چاہیے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی جب گویا قیامت کی ابتدا ہو جائے گی اور لوگ منتظر ہوں گے کہ اب صبح یا شام کسی بھی وقت قیامت برپا ہو جائے گی. اس کے بعد کسی وقت وہ آگ نمودار ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے. یعنی ایک نشانی آگ کا نمودار ہونا ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی سور پھونک دیا جائے گا. قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، جیسے کہ آپ خطرے کے موقع پر سائرن بجاتے ہیں، پورا عالم اس کو سنے گا اور بس تباہ ہو جائے گی دنیا. چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہی آگ وقوع قیامت کی پہلی علامت بن جائے گی. یعنی یہ پہلی علامت میرا رجحان یہ ہے کہ اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ وقوع قیامت کے مرحلے میں، ورنہ قرب قیامت کی نشانیاں تو 1946 کے قریب نمودار ہو گئیں اور اب دنیا دیکھ رہی ہے ان کو اپنی آنکھوں سے.
اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان روایتوں کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو ان میں تطبیق کی یہی ایک صورت قرین قیاس ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ پہلی نشانی کے بارے میں یہ تضادات راویوں کے تصرفات نے پیدا کر دی ہیں۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ پہلی نشانی کی بحث راویوں کی غلط فہمی نے پیدا کر دی ہے، انہوں نے بات بیان کی ہے، کسی کو کچھ یاد رہا کسی کو کچھ یاد رہا، اور یا پھر یہی ایک تطبیق کی صورت ہے کہ پہلی نشانی سے مراد آخری مرحلے کی پہلی نشانی ہے۔ اس روایت کے بارے میں یہی چند چیزیں تھیں جو بیان کرنا پیش نظر تھا۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے جس میں مختصر طریقے پر نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور پھر آخری روایت ہے جس میں 10 کی 10 ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈائریکٹ امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں ہم سے دعوت دین سیریز۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اس موضوع پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اس سلسلے کی 11ویں نشست ہے۔ میرے ہاتھ میں مقامات کتاب ہے ہماری دعوت غامدی صاحب کا مضمون۔ ہم ان سے سمجھ رہے تھے کہ اس کے مشمولات میں وہ کیا چیز ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ لکھتے ہیں کہ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ماحول میں اور اپنے دائرہ عمل میں وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ ان کا فرض ہے جو ان کے پروردگار نے ان پر عائد کیا ہے۔ یہ فرض باپ کو بیٹے کے لیے، بیٹے کو باپ کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے، بھائی کو بہن کے لیے اور بہن کو بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے اور پڑوسی کو پڑوسی کے لیے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ متعلق ہر شخص کے لیے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں یہ دیکھیں کہ ان کے متعلقین میں سے کسی نے کوئی خلاف حق طریقہ اختیار کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے علم اور اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق اسے راستی کی روش اپنانے کی نصیحت کریں۔ ہم سب بالعموم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دائرے کے اندر کام کرنا ہے، باپ کو بیٹا، بیٹے کو باپ، بھائی کو بھائی، پڑوسیوں کو آپس میں، تو کہا جاتا ہے کہ جو سوشل ایولز ہیں، جو سماجی سطح پہ بڑی برائیاں ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ چیزوں کو محدود کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ اپنے دائرے میں ارد گرد چیزوں کو دیکھیں، اور ایک تاثر اس سے جاتا ہے کہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، یعنی میں اپنے والد صاحب سے کیا میری اتنی معاملات ہوں گے، اصل خرابی تو سماج میں پائی جاتی ہے، باہر پائی جاتی ہے۔ تو اس پیراگراف میں کیا چیز ہے جو بتانا مقصود ہے؟ سماج کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ سماج کیا ہے؟ یہی ہم لوگ، میں ہوں، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، میرے اعزاء اقربا ہیں، میں جن سے کاروبار میں معاملہ کرتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات روابط ہوتے ہیں، یہی سماج ہے۔ تو سماج کی عام آدمی کے لیے اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یعنی عام آدمی سے یہ کہا جائے کہ اس کو روٹی کمانی ہے، اس کو کہیں ریڑھی لگانی ہے، اس کو کوئی دکان کرنی ہے، وہ دہقان ہے، اسے ہل چلانا ہے، وہ ملازم پیشہ ہے، اسے 8-10 گھنٹے جا کے ملازمت کرنی ہے، تو اس کے ساتھ وہ سماج کو اور کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ اصول میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، طے کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ ہر بندے پر جو ذمہ داری بھی ڈالتا ہے اس کی وسعت کے مطابق ڈالتا ہے، اس کی مقدرت کے مطابق ڈالتا ہے، اس کے حالات کے مطابق ڈالتا ہے۔ عام آدمی اپنے سماج کی اصلاح کر رہا ہے لیکن اپنے دائرے میں کرے گا، یعنی اس کا دائرہ عمل کیا ہے؟ یہی اس کے اپنے متعلقین، اس کے اعزاء، اس کے اقربا، اس کے دوست، اس کے احباب، ان کی اصلاح۔ اور اصلاح سے بھی کیا مراد ہے؟ اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دین کا دائی بن کے کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ جو مسلمہ برائیاں ہیں اور مسلمہ بھلائیاں ہیں ان کے بارے میں نگران رہا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر کے دیکھ چکے ہیں کہ فرد کے لیے دعوت کی یہی ذمہ داری ہے۔ وہاں قرآن مجید نے دین کے اوامر و نواہی کا ذکر ہی نہیں کیا، وہاں معروف اور منکر کا ذکر کیا ہے۔ معروف یعنی وہ بھلائیاں جو ساری انسانیت مانتی ہے، وہ برائیاں جو ساری انسانیت مانتی ہے، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو توجہ دلانا۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا ہے، جہاں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ بعضہم اولیاء و بعض،
اور دوسری جگہ اس میں تواصع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ یہ انسان کا وہ دائرہ ہے جس میں وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے. تو یہاں کسی کو مشقت اٹھا کے نہ ایران جانا ہے نہ توران جانا ہے. وہ اپنے گرد و پیش میں دیکھے گا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے. بیوی دیکھے گی، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. وہ اس دائرے میں جہاں کہیں کوئی خرابی دیکھیں توجہ دلا دیں. تو یہی دائرہ ہے جس میں عام آدمی پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. معاشرہ بحیثیت معاشرہ، قوم بحیثیت قوم، انسانیت بحیثیت انسانیت، اس کے لیے دوسرا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے یہ اہتمام اس طرح کیا ہے کہ جزیرہ نما عرب کو اپنے لیے خاص کر کے بنی اسماعیل پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جس چیز کی گواہی پیغمبر نے ان پر دی ہے وہ پورے عالم پر اس کی گواہی دیں. اور اسی طرح سے ہر حکومت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ جمعہ کا ممبر سنبھالے اور لوگوں کو عمومی نصیحت اور تلقین کے لیے اس ممبر کو استعمال کرے. اور جہاں یہ ضرورت ہے کہ قوت استعمال کی جائے، ظاہر ہے کہ اگر جرائم ہوں گے تو قوت بھی استعمال ہوگی، تو وہاں اس کا اہتمام کرے. اور اسی طریقے سے جو لوگ دین کے عالم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق دیا کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، ان کے لیے یہ دائرہ مقرر کیا گیا، پوری قوم کے ساتھ بات کریں. تو اس طرح دین میں عام آدمی، علماء، حکومت اور امت سب کو بالکل الگ الگ کر کے ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اس میں ایک دوسرے کے دائرے میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے. یہی بات یہاں بیان کی گئی ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، اسی کو یہاں دہرا دیا ہے. اچھا، ہم سے چند ضمنی پہلو چاہتا ہوں یہاں پر آپ سے پوچھوں. ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض روایتیں آتی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اور خود کو بھی بچاؤ. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تلقین اور نصیحت کا دائرہ ہے یہ تو معروفات تک مبنی ہے، لیکن دین تو یہ بتاتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی نماز اگر فوت ہو رہی ہے، بچہ خلاف شریعت کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے دائرے میں روکیں، چونکہ وہ اس کے نتیجے میں جہنم میں چلا جائے گا. تو جہنم سے بچانا بھی تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اس میں کیا شک ہے؟ یہ کام تو اس کو، اگر وہ جہنم کو جہنم سمجھتا ہے تو کرنا ہی ہے، یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کس چیز کی ڈالی ہے، اس پہ غور کیجئے کہ اگر معروف محکم ہوگا اور منکر کا صحیح شعور پیدا ہوگا تو یہ اس کے نتائج ہیں، وہ آپ سے آپ نکل آئیں گے. یعنی یہ بات جب انسان جان لیتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، اگر میرا کوئی خالق ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے، تو یہ معروفات کی بنیادیں ہیں. ان کو جب اس نے سمجھ لیا تو اب باقی چیزیں جتنی ہوں گی وہ تو ان کی فرع ہیں، خود بخود واضح ہو جائیں گی. تو ہر آدمی اپنے دائرے میں یہ کام کرے گا، اور اس میں بھی کہاں کیا کرنا ہے. یعنی ایک طرف آپ کی اولاد ہے، اس کے بارے میں آپ اور بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. وہاں تو یہ بھی ہے کہ چونکہ باپ کو ایک طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ برائی کو بعض موقعوں پر سختی سے بھی روک سکتا ہے. لیکن کیا یہی کام ہم ہمسائے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہی اپنے دوست کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو ہر شخص کا جو دائرہ ہے اس میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو فطرت کے بنائے ہوئے اصولوں ہی پر انجام دے گا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، آپ سے بھی بتائیے گا، جب آپ یہ فرماتے ہیں، یہاں پر آپ نے لکھا بھی اور عام آدمی کی دعوت کے دائرے کے حدود بھی متعین کیے، باپ کو بیٹے، بیٹے کو باپ کے بارے میں اسی حق کی اور صداقت کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اور اسی کی دعوت تلقین کرنی ہے، نیکی خیر کی. تو اس میں عمر کی کیا قید ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم ماں باپ آخری عمر تک جان گھلا دیتے ہیں. بچے اگر کسی منکر میں پڑے ہوئے ہیں اس میں پریشان رہتے ہیں اور اس خوف میں بھی ہوتے ہیں، اندیشے میں بھی کہ اگر ہم نے ان کو مستقل دعوت نہ دی اور یہ راہ راست پر نہ آئے تو شاید ان کا وبال ہم پر آ جائے. تو اس میں کیا کوئی دعوت کی عمر بھی ہے؟ مثلا یہ کہ جی بچے اگر بلوغت کو نہیں پہنچتے تب تک باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ دیکھیے، بلوغت سے پہلے تو ہم بہت سی چیزوں کا پابند کر سکتے ہیں بچوں کو. اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان سے ہم نمٹ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. لیکن بلوغت کے بعد پھر صرف دعوتی کا تعلق رہ جاتا ہے. یہ ذمہ داری تو آخر تک رہتی ہے. اگر میری اولاد ہے یا میرے اجزاء ہیں، میرے اقربا ہیں، اور میں ان میں کوئی برتر حیثیت رکھتا ہوں جیسے باپ اولاد کے لیے رکھتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ میں ان کے خیر و شر سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ توجہ دلاؤں گا اور آخری عمر تک دلاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تو بستر مرگ پر بھی نصیحتیں کی ہیں، وصیت کی ہے، لیکن نصیحت اور وصیت ہی تک میری ذمہ داری محدود ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہے اس وقت تک میرا حق ہے
کہ میں اس کو کوئی چیز سمجھاؤں، اس کے سامنے کسی چیز کو واضح کروں، اور اگر موضوع ہو، حکمت کا تقاضا ہو تو سختی بھی برتوں، لیکن یہ میرا اختیار اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو والدین کے سامنے حق کی بات کرنی ہے، سچائی کی بات کرنی ہے، بظاہر بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کتابی سی باتیں لگتی ہیں، بڑی سادہ سی اخلاقی باتیں ہیں، لیکن میں آپس میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، دیکھنے میں آیا کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ مثلا آپ گھر میں دیکھیں، اب باپ نے یا ماں نے کو بات کر دی ہے، بیوی کی اختلافی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اس موقع پر سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے بڑے فلسفی، بڑے افلاطون، بڑے علامہ ہوں گے، لیکن پڑوسی کے گھر کے بچے کی گیند آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو ایسی اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ہم بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہو ہی جائیں گی، لیکن سب سے مشکل چیزیں بھی یہی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ابتدا ہی یہاں سے کی گئی ہے، یعنی فرد کی ذمہ داری یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے اس دائرے میں محتاط بھی رہے، متنبع بھی رہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہوشیار بھی رہے۔ یہ دائرہ ہے جس میں یہ مشکل چیز ہوتی ہے۔ آپ واز کہنے کے لیے کہیں کھڑے ہو جائیں، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، وہ تو سب کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جن کو غیر معمولی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس میں اپنی تسکین کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بڑے عالم کی بھی ایک ذمہ داری وہ ہے جو اس کی قوم کے حوالے سے ہے۔ وہ آپ نے کسی جگہ درس دے کر، کسی جگہ لوگوں کو نصیحت کر کے، کسی جگہ ان کے سوال کا جواب دے کے، ان کو تعلیم دے کے پوری کر لی، لیکن ایک فرد کی حیثیت سے، یعنی آپ کی ایک انفرادی حیثیت بھی ہے، اس میں تو یہی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کو اپنے گھر میں انجام دینی ہے، اپنے اعزاء میں انجام دینی ہے۔ اس میں بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کسی کی لڑائی ہو گئی، کسی کا جھگڑا ہو گیا، کسی معاملے میں کسی نے زیادتی کر دی، اب اس میں آپ کو سچی بات کہنا ہوتی ہے۔ اس میں حکمت تو ضرور مرہوز رکھنی چاہیے، یعنی لٹ نہیں مارنی چاہیے، لیکن بہرحال سچی بات ہی کہنی ہے، سچائی کی گواہی دینی ہے، اور نصیحت کرنی ہے تو درد مندی کے ساتھ کرنی ہے، لیکن نصیحت تو بہرحال کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہمیشہ اس کو بیان کیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور نصیحت کے بارے میں کہا ہے بالموعظۃ الحسنہ، یعنی تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ معروف کا راستہ پروردگار کا راستہ ہے، اسی معروف پر دین کی ہدایت مبنی ہوتی ہے، وہ پروردگار کا راستہ ہے۔ بلاؤ لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ نصیحت کرنی ہے تو اچھی نصیحت کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی وقت کوئی مباحثے کی صورت پیدا ہو جائے تو حسن عمل کا ثبوت دو، خوبی کا طریقہ اختیار کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، یعنی آستینیں چڑھا لینا اور رگیں پھول جانا اور دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، مجلس کا خیال کرتے ہوئے، بات کرنے کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جی ہم سے نقطے واضح ہوئے۔ اس پیراگراف سے متعلق ایک آخری توضیحی سوال بھی ہے، وہ یہ کہ ہم بالعموم خیال رکھنا چاہتے ہیں والدین بچوں کا، اسی معاملے میں ان کو نیکی خیر کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کو نصیحت کرنے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ مثلا ہم پڑوسی کے کسی معاملے میں اس کو رعایت دے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی خلاف حق اس نے کام کیا، اس سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، تنصیب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، یا بیوی کو کوئی خیر اور نیکی کی بات کی نصیحت کرتے ہیں، اماں جی ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک فریق ناراض ہو رہا ہو، اس کی حق تلفی ہو رہی ہو، تو پھر دوسرے کے ساتھ کیا کریں؟ نہیں، مطمئن رہنا چاہیے، یعنی آپ شائستگی کا طریقہ اختیار کریں، اپنی بات سچائی کے ساتھ کہیں، کبھی اپنی آواز بھی اونچی نہ ہونے دیں، پوری کوشش کریں کہ جو بات بھی بیان کر رہے ہیں اس میں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص انصاف کی بات کرتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد لوگ آپ سے پھر انصاف کی بات سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ حمایت نہیں ملے گی، بیجا حمایت نہیں ملے گی، اگر ہم صحیح ہوں گے تو حمایت ہوگی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوں گے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی ابتدا میں کچھ مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد بیوی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں سے کوئی خیر نہیں ملنا اگر میں غلط رویہ اختیار کروں گا، ماں بھی سمجھ لیتی ہے، آہستہ آہستہ یہ سب بالکل درست اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ ہم اصل میں پہلے مرحلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ابتدا کر لیتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی صحیح بات کہہ سکے۔ تو بہت حوصلے کے ساتھ اور بڑی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ سچ بولنے کی ابتدا کر کے دیکھیے، اس کے بعد اس کی مشکلات بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ ہم سے پھر لوگ جو ہیں یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ تو کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، یہ سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اسی مضمون کے مشمولات کو۔ آپ لکھتے ہیں
دین و دنیا کے کسی معاملے میں ان کے جذبات، تعصبات، مفادات اور خواہشیں اگر انہیں انصاف کی راہ سے ہٹانا چاہیں تو حق و انصاف پر قائم رہیں، بلکہ یہ اگر گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کریں، حق کہیں، حق کے سامنے اپنا سر جھکائیں، انصاف کی گواہی دیں اور اپنے عقیدہ و عمل میں انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کریں۔ ہم صاحب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ انصاف کی گواہی دیں اور یہاں بڑی خوبصورتی سے اس نقطے کو واضح بھی دیا، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو ایک قیمت ہے اور وہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ کے کہتا ہوں، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جیسے غریب ترقی پذیر ملکوں میں پولیس کسی معاملے میں آپ کا کام روک دیتی ہے، اب اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ فرماتے ہیں ایک دائرہ بھی ہے، ہمت بھی، استطاعت بھی ہے، تو وہاں پر تو حق کے سامنے کھڑے کا نتیجہ نکلتا ہے لوگ روند کے چلے جائیں گے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی وہ اس طرح مختلف ہے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی حق کسی وقت چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ حق نہیں دیں گے، یا کوئی ایسی حکومت ہے کہ جس میں یہ حق نہیں ملے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کو حق نہیں مل سکے گا تو انہوں نے رات کی تاریکی میں وہ جگہ چھوڑ دی، یعنی وہاں سے چلے گئے، انہیں معلوم تھا کہ صبح جب مقدمہ شروع ہوگا تو مجھے یہاں انصاف نہیں مل سکے گا۔ یہ بالکل اور بات ہے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں قائم بالقسط بن کے رہنا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس بات کو، جس کا خلاصہ آپ نے پڑھا ہے، دو جگہ بیان کیا ہے، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ مائدہ میں، اور دونوں جگہ کم و بیش ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اپنی زندگی اس طرح گزارو، ایمان والو، ایمان کا تقاضا بیان کیا ہے، بہت بڑا حکم ہے یہ کہ تم ہمیشہ انصاف کی بات کرنے والے بن کر رہو، انصاف پر قائم رہو اور انصاف کی بات کرنے والے بنو۔ تو آپ سے جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے، ایک تو یہ کہ آپ کو انصاف لینا ہے، ایک یہ ہے کہ جب آپ انصاف دینے کی جگہ پر ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے کبھی بے انصافی کا صدور نہ ہو، اور یہ قدم قدم پر پیش آتا ہے۔ صرف عدالتوں میں بے انصافی نہیں ہوتی، یعنی باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، بیوی شوہر کے درمیان ہوتی ہے، اولاد کے معاملات میں ہوتی ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ والدین کے رویے سے اولاد بالکل عاجز ہو کر رہ گئی۔ یہ سب چیزیں دونوں جانب سے ہو رہی ہوتی ہیں، بے انصافی پر بے انصافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کس پوزیشن میں، آپ باپ ہیں، آپ اولاد ہیں، جو بھی ہیں، جو آپ کی جگہ ہے، خود ہمیشہ لوگوں کو انصاف دیں، یعنی جب آپ دینے کی جگہ پر ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنی پڑ جائے، جس کو یہاں شہادت سے تعبیر کیا ہے، یہ ابھی آپ نے اس کی مثال دی، ماں اور بیوی کے درمیان کرنی پڑ جائے، بہنوں اور بھائیوں کے درمیان کرنی پڑ جائے، اولاد میں ایک دوسرے کے بارے میں کرنی پڑ جائے، اس میں بڑے نازک مقامات آ جاتے ہیں۔ یعنی انصاف کی بات کرنا یا انصاف کی شہادت دینا، قائم بالقسط ہو کے رہنا، اس میں دیکھیے قرآن مجید نے یہاں یہ حکم بیان کیا ہے تو وہاں آگے کیا کہا ہے، اگرچہ تمہیں وہ انصاف کی گواہی اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے تب بھی دو، ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے اس کا۔ اچھا، یہی چیز جو ہے یہ اجتماعی زندگی میں بھی آ جاتی ہے، یعنی جیسے ہم قومی سطح پر بعض معاملات کے ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں تو پھر بالکل وہی الفاظ سورہ مائدہ میں دہرائے ہیں، اور دیکھیے وہاں پر آگے کی آیت تبدیل کر دی ہے۔ وہاں کیا کہا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی برائی کی بات کرو، دشمنی میں بھی تم انصاف کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اعدلوا، اس وقت بھی جب تمہارا دشمن ہے تمہارے مقابلے میں انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو یہ قائم بالقسط ہونا معمولی چیز نہیں ہے، یعنی انفرادی زندگی میں اپنے اور ماں باپ اور اعزاء اقربا کے خلاف بھی گواہی دینے پڑے تو دو، اور اگر قومی سطح پر اپنے دشمن کے معاملے میں بھی حق کہنا پڑے تو کہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو قرآن قائم بالقسط ہونے سے تعبیر کرتا ہے، اور اس میں ایک بڑا ہی لطیف پہلو یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارا پروردگار بھی قائم بالقسط ہے، یعنی اس کی بھی شان یہی ہے کہ وہ اسی انصاف پر اپنی ذات میں بھی قائم ہے، اپنے معاملات میں بھی قائم ہے، اپنے سنن میں بھی قائم ہے، اپنے فیصلوں میں بھی قائم ہے، اور قیامت میں بھی اسی کا ظہور ہوگا۔ تو جب تمہارے پروردگار نے اپنے لیے یہ پسند کیا ہے تو تم سب کو بھی یہی کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی موقع پر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی تو وہاں آپ پتھروں سے سر ٹکرا دیں. نہیں، آپ گریز کر جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ہی خوبصورت یہ نقطہ ہے. آخر میں چاہوں گا، میرے ذہن میں اتفاق سے وہ واقعہ آیا، مولانا حمید الدین فراہی جو غامدی صاحب کے استاد ہیں اور فکر فراہی کے ہاں مطلب اس پورے جو نظام فکر ہے اس کے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں. ہم صاحب ان کا ایک واقعہ مختصر لوگوں کے لیے شاید ازدیاد ایمان کا باعث بنے. سنا ہے وہ کراچی میں تھے اور ان کا کوئی خاندانی تنازع ہوا اور اس میں ان کے والد جو ہیں وہ فریق تھے اور جج نے ان کو کیس کی فائل بھیجی تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسا ہی تھا، انہوں نے گواہی دی اس کے خلاف اور بتا دیا کہ میرے والد اس میں زیادتی کر رہے ہیں. ظاہر ہے زمینوں کے جھگڑے زمیندار تھے وہ، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور زمینوں کے جھگڑے میں آپ کو تو پتہ نہیں موقع ملا ہے یا نہیں، میں دیہات میں رہا ہوں. زمینوں کے جھگڑے میں ہر شخص سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ تم میرے لیے جھوٹ بولو گے. تو وہ انہوں نے بولنے سے انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرا فریق تھا وہاں پہ، بڑی مخاصمت ہوتی ہے، مقابلے کے فریق ہوتے ہیں، بڑا حادثہ. لیکن یہ ہے کہ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے والد اس معاملے میں حق پر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتمہ کرتے ہیں نشست کا. دعوت دین سیریز کی 11ویں قسط آگے بڑھائیں گے. موضوع کو وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا